والدین کی عظمتیں اور ان کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کا ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ محبت کی جائے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ بھی والدین کے ساتھ محبت ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو والدین کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور یہ دعائیہ تقریبات کی جاتی ہیں، ان میں کھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، کبھی کھانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس پر صحابہ اکرام کے 25 معمولات موجود ہیں، 25 معمولات جو آج تک تحقیق ہوئے ہیں کہ صحابہ اکرام کس طرح اپنے والدین کے لیے اور اقربا کے لیے یہ سارے ثواب کی تقریب منعقد کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو صحیح بخاری باب اثبات عذاب القبر میں یہ حدیث موجود ہے، اور بڑی معروف حدیث۔ ان حدیث میں یہ ہے کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، کہ رسول کریم علیہ السلام 2 قبروں کے قریب سے گزرے ہیں، اور آپ نے کھجور کی ٹہنی کو توڑا اور اس کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو ایک قبر پر لگا دیا اور دوسرے حصے کو دوسری قبر پر لگا دیا۔ تو صحابہ کرام نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عمل کیسا تھا؟ آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کھجور کی ٹہنی کو توڑ کر آپ نے اس کی 2 شاخوں کو 2 قبروں پر لگا دیا ہے، تو یہ اس میں راز کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو چونکہ یہ مسلمان تھے، مومن تھے اور گناہگار تھے، ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا، تو جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان کا عذاب ہلکا ہوگا۔ اب اس حدیث پاک میں اگر آپ نکات پر چلے جائیں کہ یہاں کیا کیا نکات نکلتے ہیں تو آپ پورا دن یہاں پر بیٹھے رہیں، بیان کے بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ایک 2 باتیں آپ کے سامنے اس حدیث کی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے کبھی قبر کے مناظر کو دیکھا ہے؟ آپ کبھی قبرستان پر گئے ہوں گے تو آپ نے کبھی ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھا ہے؟ آپ کو کوئی عذاب یا وہاں پر کوئی راحت نظر آئی ہے؟ کبھی نظر نہیں آتا۔ تو کیا معنی ہے؟ مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش موجود ہے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا کے زائرین مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش کو دیکھتے ہیں تو کسی کو آگ نظر نہیں آتی۔ تو کیا معنی ہے کہ وہ آگ پر پیش نہیں کیا جاتا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ برادران اسلام، یہاں پر جو اہل قبور گناہگار ہیں ان کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، لیکن وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، تو کوئی عالم دنیا سے ہو کر عالم برزخ میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی جس کی آنکھ کے سامنے برزخ کے پردوں کو چاک کر کے اسے برزخ کے مناظر کا نظارہ کروا دے، یہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا مگر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا کہ آپ قبرستان سے گزرتے ہیں اور قبر کے اندر کے احوال جو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے، سرکار کی نگاہ برزخ کے پردوں کو چاک کر کے برزخ کے احوال کا نظارہ کرتی ہے۔ اور یہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے عذاب کے مناظر کو دیکھ کر فرمایا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر صرف یہی نہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے بلکہ آپ نے عذاب کی وجہ بیان کر دی ہے کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کو ان اسباب سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا مقام ہے، اور آپ نے اپنے امتیوں کو بتایا ہے کہ کھجور کی تر ٹہنی جو قبر پہ نصب کی جاتی ہے تو اس کے ذکر سے صاحب قبر کو فائدہ پہنچتا ہے،
تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ٹہنی افضل ہے یا مومن افضل ہے؟ کہ اگر کھجور کی ٹہنی قبر پر نصب کی جائے اور اس کے ذکر سے صاحب قبر کو فائدہ پہنچتا ہو، تو جو مومن ہے جو کھجور کی ٹہنی سے کیا، بلکہ سرکار نے تو یہ فرمایا ہے کہ اے خانہ کعبہ تو کتنا پیارا ہے اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، مگر مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، لا حرمت المومن اعظم من کا، کہ مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ اے خانہ کعبہ مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے، تو اگر مومن کی عزت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے تو ٹہنی سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ٹہنی کے ذکر سے صاحب قبر کو فائدہ پہنچتا ہے تو مومن کے ذکر سے کتنا فائدہ پہنچتا ہوگا۔ اس لیے آج سارے مومنین یہاں پر جمع ہیں اور اہل ایمان یہاں پر جمع ہیں، اور محمد عباس قادری صاحب کے والد گرامی کے لیے دعا کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو نیک اور صالح اولاد ہوتی ہے، جو سعادت مند اولاد ہوتی ہے، وہی اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام کرتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب گلفراز صاحب جو محمد عباس قادری صاحب کے والد گرامی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا ہے۔ دیگر اولاد بھی ان کی نیک ہوگی، میں تو واقف نہیں ہوں، لیکن جو باپ اپنے بیٹے کو عالم دین بناتا ہے وہ اپنے ساری اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ اور عالم دین اگر دعا نہ بھی کرے ان کے لیے تو ان کا ایک ایک لمحہ اور ان کی ایک ایک دین کی خدمت اور جو دین کا نور پھیلاتے چلے جاتے ہیں، ایک ایک لمحہ ان کے والد گرامی کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جوں جوں یہ علم پھیلاتے چلے جائیں گے اور جوں جوں یہ علم کے نور سینوں میں اتارتے چلے جائیں گے، ان کے والد کی قبر روشن ہوتی چلی جائے گی۔ اور وہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جہاں بسم اللہ نکات بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک نقطہ آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے تو ایک قبر کے قریب سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ وہ قبر کے احوال کا نظارہ کرتے ہیں۔ اور بعد میں جب آپ واپس آتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس قبر کے قریب سے گزرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں انوار و تجلیات ہیں، عذاب نہیں ہے، انوار و تجلیات ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ جا اللہ جل جلالہ کا کہ اس بندے کو پہلے عذاب ہو رہا تھا اور اب یہ انوار و تجلیات میں ہے، یہاں نور نکہت ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا ہے یہ شخص جب دنیا سے رخصت ہوا تھا اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا تھا اور یہ گناہگار آدمی تھا، اس کو گناہوں کی سزا مل رہی تھی، مگر اس کی سعادت مند بیوی نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے اور جب وہ باتیں کرنے کے قابل ہوا تو اسے استاد کے پاس بٹھایا ہے، علم دین سکھانے کے لیے استاد کے پاس بٹھایا ہے، اور استاد نے جب بچے کو میرا نام پڑھایا ہے اور بسم اللہ پڑھایا ہے، جب استاد نے اپنی زبان سے کہا بیٹے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بیٹے نے جو ہی اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، ادھر بیٹے نے دنیا پر اپنی زبان پر میرا نام جاری کیا تو میں نے قبر سے اس کے باپ سے عذاب اٹھا دیا ہے۔ تو ایک بچہ جو ابھی علم دین سیکھنے کے لیے گیا ہے اور اس نے دین کا پہلا سبق ابھی پڑھا ہے، ابھی صرف اللہ کا نام زبان پر جاری کیا ہے، تو اللہ کریم نے قبر سے اس کے باپ سے عذاب کو اٹھا دیا ہے۔ تو جس کا بیٹا عالم دین ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے، جس نے تفسیر پڑھی ہے، جو صرف عالم دین نہیں ہے بلکہ وہ مبلغ بھی ہے اور معلم بھی ہے، لوگوں کو سکھاتا بھی ہے اور واعظ بھی کرتا ہے، اس باپ کی عظمتوں کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے اور ان کے درجات کی بلندی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے برادران اسلام وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس عقیدے کی اصلاح کرتا کہ ہم یہ جو دعا کرتے ہیں اس دعا کے اثرات کیا ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے معمولات ثابت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کئی شواہد پیش کر سکتا ہوں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 25 معمولات صحابہ کرام کے جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے جس کو نام راوی کا نام ہے عاصم بن کلیب راوی ہے، اور الاخد الفرید میں خطیب بغدادی نے
اس کو لکھا روایت کو نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کے شوہر فوت ہو گئے اور وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ گھر میں تشریف لے چلیں اور دعا فرمائیں. نبی اکرم علیہ السلام اور صحابہ کرام ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور بکری ذبح کر کے کھانا تیار کیا گیا تھا اور دعا کی گئی اور کھانا اس کے بعد تناول کیا گیا. صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کس طرح اپنے دست مبارک کو کھانے پر رکھتے ہیں اور آپ نے اپنے دست مبارک کو کھانے پر رکھا تو صحابہ نے بھی اپنے ہاتھ کھانے پر رکھے. سرکار نے لقمہ اٹھایا تو صحابہ نے بھی لقمے اٹھائے. سرکار نے لقمہ منہ میں ڈالا تو صحابہ نے بھی لقمے منہ میں ڈالے اور چبا دیے. لیکن صحابہ نے یہ دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام لقمہ منہ میں گما رہے ہیں لیکن اس کو نگلتے نہیں ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے تو لقمے اتار دیے ہیں مگر آپ نے لقمہ نہیں اتارا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ بکری مالک کی مرضی کے بغیر ذبح کی گئی ہے. جو اس کو خریدا گیا تھا مجھے بتایا گیا ہے یہ بکری مالک کی مرضی کے بغیر ذبح کی گئی ہے, لہذا ایسی بکری کہ جو ناجائز طور پر ذبح کی گئی ہے اس کا کھانا جنگی قیدیوں کے لیے بھیجا جائے, ہم نہیں کھائیں گے. لیکن اگر وہ بکری مالک کی مرضی کے بغیر ذبح ہوتی تو سرکار نے کھانا تناول فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی کھانا تناول فرمایا. تو یہ روایت ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں مگر ایک حدیث عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ اس کے فضائل کیا ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى لا يدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. سرکار فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے, ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے اور اسے دعا کا انتظار ہوتا ہے کہ کوئی دعا کرے گا. تو آپ دیکھیے بڑی نکتے کی بات میں کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے کہ جو لوگ اپنے اقربا کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اپنی اولاد کو دعا کی تربیت دیتے رہتے ہیں, جب وہ قبر میں جاتے ہیں اور دعا کا انتظار ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی لوگوں کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں اور دعا ہوتی ہے اور ان کو دعا کا صلہ پہنچ جاتا ہے. مگر جو دعا سے منع کرتے رہتے ہیں کہ دعا نہ کریں تو اس وقت انتظار میں وہ بھی ہوتے ہیں کوئی دعا کرے گا لیکن جن کو منع کر کے گئے ہیں وہ دعا نہیں کرتے ہیں, لہذا وہ انتظار میں تو ہوتے ہیں دعا نہیں آتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ وہ میت انتظار میں ہوتی ہے کہ ماں کی طرف سے, باپ کی طرف سے, بھائیوں کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے دعا آئے گی. فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. یہ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو دعا جب اس کو پہنچتی ہے تو قبر والا اس دعا سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اگر اس کے سامنے رکھی جائیں تو وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر دعا سے محبت کرے گا. اور پھر آگے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو پہاڑوں کی شکل میں اہل قبور کو عطا کرتا ہے. لا يدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال, کہ اہل زمین جب دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی طرح اہل قبور کو اس سے ثواب عطا کرتا ہے. یعنی جس طرح پہاڑوں کا وزن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے, اس دعا کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ اجر عطا فرمایا ہے. اور آخری کلمات یہ ہیں کہ ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم, کہ بے شک دنیا والوں کی طرف سے دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے بہترین تحفہ دعائے مغفرت ہے. جو آج ہم دعا کرنے کے لیے آئے ہیں یہ دراصل اس علاقے کے لوگوں کے لیے اور مرحوم کے اقربا کی طرف سے, اس علاقے کے لوگوں کی طرف سے اور ان کی اولاد کی طرف سے دنیا سے جانے والوں کے لیے تحفہ ہے جو آج دعا کی صورت میں ان کو بھیجا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور اقربا کو صبر جمیل عطا